خبر غلط تھی۔ نیل آرمسٹرانگس مشہور امریکی خلاباز ہے۔ وہ تاریخ کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے 21 جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھا۔ وہ اس سے پہلے امریکہ کے خلائی ادارہ ناسا سے متعلق تھے۔ اب اس سے الگ ہو کر وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملیشیا کے اخبار اسٹار اور سری لنکا کے ڈیلی نیوز پیپر میں ایک خبر چھپی جو بہت جلد دوسرے مسلم اخبارات میں نقل ہو کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مشہور خلاباز آرمسٹرانگ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چاند پر قدم رکھا۔ وہ اس کے بعد سے مسلمان ہو گئے ہیں، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب پہلی بار انہوں نے چاند پر قدم رکھا تو انہوں نے وہاں ایک آواز سنی جو ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت صاف تھی۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ان کے کانوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ چاند کو پہلی بار دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک استعجاب کی کیفیت طاری تھی۔ بعد میں وہ مختلف ملکوں میں لیکچر دینے کے لیے گئے۔ اس دوران وہ قاہرہ بھی گئے۔ وہاں انہوں نے وہی آواز دوبارہ سنی جو انہوں نے چاند پر سنی تھی۔ انہوں نے اپنے قریب کے مصری ساتھی سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ اذان ہے جو عبادت کی پکار ہے اور اس میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ آرمسٹرانگ کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ یہ ان کے حافظے کے مطابق وہی آواز اور وہی الفاظ تھے جو انہوں نے چاند پر سنے تھے۔ اس وقت انہوں نے اسلام کے متعلق جاننے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی قابل رشک ملازمت کھو دی، مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے اور اب کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ خبر دوسرے اخبارات میں نقل ہوئی تو اس میں مزید اضافہ بھی کر دیا گیا، مثلاً یہ کہ آرمسٹرانگ نے چاند کی آواز کو ٹیپ ریکارڈ کر لیا تھا اور زمین پر آ کر اذان کی آواز کو اس سے ملایا وغیرہ۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے ایک خط مسٹر آرمسٹرانگ کو لکھا تھا۔ انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اس کو بے بنیاد بتایا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ذاتی دستخط سے جو جواب موصول ہوا ہے اس کا عکس علیحدہ صفحے پر دیا جا رہا ہے۔ آرمسٹرانگ اپنے جواب میں لکھتے ہیں، آپ کے خط کا شکریہ۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبریں، اذان کی آواز کو چاند پر اور اس کے بعد قاہرہ میں سننا سب خلاف واقعہ ہیں۔ میں کبھی مصر نہیں گیا۔ ملیشیا، انڈونیشیا اور دوسرے مقامات کے کچھ رسالوں اور اخبارات نے یہ خبریں بغیر تصدیق کیے ہوئے چھاپی ہیں۔ اس نااہل صحافت نے آپ کو جو بھی زحمت دی ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آرمسٹرانگ۔ خبر کے مطابق اس واقعے میں حکومت امریکہ بھی ملوث تھی، کیونکہ خبر میں بتایا گیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسٹر آرمسٹرانگ کی سرکاری ملازمت ختم کر دی گئی ہے۔ اس بنا پر خود حکومت امریکہ نے بھی اس کی تردید کا اہتمام کیا۔ 12 مئی 1983 کو نئی دہلی کے امریکن سینٹر میں ایک خصوصی ٹیلی پریس کانفرنس ہوئی۔ اس میں اخبارات کے نمائندوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست آرمسٹرانگ سے بات کریں۔ اس ٹیلی پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے امریکی خلاباز نے اپنے قبول اسلام کی تردید کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کبھی ان کے سامنے نہیں آئیں اور نہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے آرمسٹرانگ اور ان جیسے دوسرے بندگان خدا کے سلسلے میں اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو تو پورا نہیں کیا، البتہ فرضی کہانیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں
کہ چاند سے لے کر امریکی خلاباز تک سب کو ان کے دین اعظم نے فتح کر رکھا ہے۔